السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چار دن پہلے ایک ولیمے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں جا کے میں نے محسوس کیا کہ یا تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں یا پھر میں زمانے سے بہت پیچھے چل رہا ہوں، مجھے ایسا لگا۔ شادیوں میں دیکھو آج کل نا بہت ساری فضول چیزیں، فضول رسمیں اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور کتنی رسموں کے بارے میں تو ہم نے سنا بھی ہے، لیکن دو چار دن پہلے والا ولیمہ جو میں نے دیکھا، اس میں نے ایک نئی رسم دیکھی۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی یہ رسم کئی بار دیکھی ہوں گی، لیکن میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ عجیب بیہودہ قسم کا رسم تھا، وہ خود بھی اس کو رسم نہیں مانتے بلکہ ٹرینڈ کا نام دے دیتے ہیں۔ دو جوڑے اسٹیج پہ موجود تھے۔ یہ شادی جس کی تھی وہ پیسے والا تھا، اچھا خاصا، اور شاید براڈ مائنڈڈ بھی ہوگا۔ جس کی شادی تھی نا، دولہے کی بہن دوسرے دولہے کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو معمول کے مطابق دونوں جوڑے اسٹیج پہ ہی بیٹھے رہے، اور لوگ آ کر گفٹ دیتے رہے اور مبارکباد دیتے رہے، گلے ملے، پیسے دیے، جو بھی ہوتا ہے اسٹیج پہ وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد مائک میں اعلان ہوا کہ اب دلہا دلہن ایک دوسرے کو بوسہ دیں گے۔ دیکھو میں نے بوسہ بولا ہے، آپ اس سے سمجھ جاؤ، یعنی چمہ لیں گے، کس کریں گے۔ کیا واہیات چیزیں ہیں یار، قسم خدا کی۔ اس کے ساتھ اس بیہودہ ٹرینڈ کے لیے تمام لائٹس بند کر دی گئی۔ جو ڈیم لائٹ ہوتی ہے نا، اسپیشل لائٹ جس کو بولتے ہیں، وہ صرف دلہا اور دلہن کو فوکس کرتے ہیں، ڈیم لائٹ، وہ لائٹ آن ہوئی، باقی ساری لائٹس بند کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کس کریں گے۔ میں بولا بھی کیا گھوڑے اور گدھے والی حرکتیں ہیں۔ مطلب سب کے سامنے دولہے نے اپنی بیوی کے گال پر بوسہ دے دیا، ٹھیک ہے، چمہ دے دیا، جس پر لڑکے لڑکیوں نے خوب شور مچایا، پٹاخے پھوٹے، اور وہ پتہ نہیں اسپیشل پھلجڑی تھی، وہ کیا تھی اللہ جانے، اس کو ہوے میں اڑا کے جلایا، اور بہت ساری داد دی گئی ان جوڑوں کو۔ اب بات آئی دوسرے جوڑے کی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے جوڑے جو بیٹھے ہوئے تھے، لڑکا لڑکی، انہوں نے یہ رسم ادا کی، لیکن ان دونوں گدھوں نے اس سے زیادہ جذبات میں بہہ کے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسے سمجھاؤں، انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے پہلے والے جوڑے نے لائٹ بند ہونے کے بعد جب وہ حرکت کی تو اس میں انہوں نے اتنا تو خیال رکھا کہ صرف گال پہ بوسہ دیا، گال پہ کس کیا۔ یہ دونوں گدھے نے کیا کیا نا، لپ ٹو لپ کس کر لیا، ہونٹوں پہ ہی سیدھا کس کر لیا۔ اب جب یہ ہونٹوں پہ کس ہوا، اور یہ لمبا کس ہو گیا، تقریباً وہ 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کا ہو گیا تھا، جس پر پہلے سے زیادہ لوگوں نے تالیاں بجائی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو مبارکبادیاں دی، اور زیادہ ان کے اوپر پٹاخے پھوٹے، اور وہ جو پھلجڑی لائٹ ہوتی ہے جو ہوے میں اڑتے ہیں، وہ زیادہ اڑا۔ میں یہ دیکھ کے نا بڑا پریشان ہوا، سالا ہو کیا رہے بھی، اب میں آ کہاں گیا ہوں، یہ کون سی شادی میں آ گیا ہوں۔ تو میں سوچا کہ بولوں ان کو کہ بھائی ایک کام کرنا، اسی اسٹیج کو تھوڑا سا دروازے کی شکل بنا دے، وہیں پہ شروع ہو جا سہاگ رات کا بھی، ہے نا۔ اتنا تو نے کر ہی لیا نا، گلے مل لیا، سب کے سامنے ڈیم لائٹ میں کیمرے کے اندر قید ہو رہا ہے، ہزار جو 100 200 300 لوگ جو آئے ہوئے تم کو دیکھ رہے، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہیں، اور نے اتنا تو کر ہی دیا ہے کہ کس کر لیا، وہ بھی ہونٹ پہ، تو باقی کا بھی عمل کر لے، وہ بھی لوگ خوشی سے ہی دیکھیں گے۔ اور یہ جو پٹاخے تھوڑے بہت پھوڑے ہیں انہوں نے، اس میں تو پوچھ مت، وہ والا عمل کر کے دیکھ، وہ سب کتنے زیادہ پٹاخے پھوڑ، کیا واہیات ہے یار، کیا بکواس ہے یہ، مطلب ایسے شادی ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی جب شادی ہوتی ہے اور اسٹیج پہ جانا ہوتا ہے تو دلہا دلہن کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، پہلے سے یہ سب پلاننگ میں ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ بنا پلاننگ کے کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا، میں اس چیز کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ پلاننگ پلاٹنگ کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں کے لیے راضی ہو جانا، اور یہ سب کے سامنے کرنا، وہاں کا یہ رواج ہے سمجھ کے باہر۔
ٹھیک ہے وہ محرم ہو گئے، شادی ہو گئی، آپ ان کے لیے، وہ تمہارے لیے جائز ہو گئے، لیکن یہ سب کام پردے کے اندر ہوتا ہے، سب کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ آپ عیسائی اور یہودیوں کی طرح تھوڑی ہو کہ دن میں سور اور سانپ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدن میں خوب گرمی آ رہی ہے اور زندگی میں بے شرمی اور بے حیائی آ رہی ہے اور سب کے سامنے شروع ہو جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ شادی میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایسی حرکتیں بچوں کے سامنے کرنا، بڑے بوڑھوں کے سامنے کرنا۔ اب آپ سوچو کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال کے بچے بچیاں اسٹیج کے نیچے اور اسٹیج کے اوپر تھے، مجمع کے اندر تھے، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ ان کے کچے ذہنوں میں کیا سوچ پیدا کرے گی؟ اگر اس طرح کی رسم آپ نہیں کرو گے تو کیا معاشرہ آپ کے لیے، سماج آپ کے لیے تنگ ہو جائے گا؟ اور یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے وہی نہیں سمجھ میں آ رہا، بلکہ الٹا گناہ، اور اس کو پھر کیمرے میں قید کرنا، یعنی اس کی پوری ویڈیو بنی۔ کیا بتاؤں آپ کو، اللہ ہی بچائے۔